بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 11ویں سال کے واقعات، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے متعلق تفصیلاً پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا کہ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، جس میں آپ نے دین اسلام کی اہم اور اصولی باتیں بیان فرمائی، اور 10ویں سال نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، جس میں 70 سوار اور بعض کا قول یہ ہے کہ 14 تھے، ان کا سردار عبد المسیح تھا، اور ان کا اسقب ابو حارثہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے مسجد نبی میں داخل ہو کر بحث مباحثہ شروع کیا۔ اسی اثنا میں سورہ آل عمران کی شروع کی آیات اور آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسلام قبول کرنے کی نسبت فرمایا تو بہت گستاخی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی تھے جیسے آدم علیہ السلام کے انہیں مٹی سے بنایا گیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو میرے ساتھ میدان میں چلو، میرے عزیز اور رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ دونوں گروہ الگ الگ بیٹھ کر کہیں گے کہ جو ہوتا ہو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے، اور دوسرے دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر باہر نکلے، اور ان عیسائیوں سے کہا کہ جب یہ دعا کرو کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو تو تم آمین کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیاری دیکھ کر عیسائی خوف زدہ ہو کر کہنے لگے، ہم مبالغہ نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مبالغہ نہیں کرتے تو اسلام قبول کرو، سب مسلمانوں کی طرح ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ بھی منظور نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ہم کو جزیہ دو، ٹیکس دو، یا ہم سے جنگ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو جزیہ دینا، ٹیکس دینا منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مبالغہ کرتے تو ان کا بال اور ناخن تک نہ بچتا۔ چلتے وقت عیسائیوں نے ایک امین کا تقرر اپنے لیے چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ چند دن کے بعد نجران کے تقریباً تمام ہی عیسائی مسلمان ہو گئے۔ تو اسی طرح جب دین نقطۂ عروج اور منتہائے کمال کو پہنچ گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ترجمہ ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ہدایت لوگوں کو پہنچا دیا اور امانت الہی بے کم و کاست پہنچا دی، اور رائے حق میں قربانی اور جان افشانی کا حق ادا کر دیا، اور ایسی امت تیار کر دی جو نبوت کی ذمہ داریوں کو منصب نبوت پر فائز ہوئے بغیر انجام دے سکتی تھی، اور اس کو اس دعوت کا علمبردار اور اس دین کو تحریف سے محفوظ رکھنے کا ذمہ دار بنا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ مومنوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئی ان میں سب سے بہتر ہو، نیک کام کرنے کا تم حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس دین کی طرف لوگوں کے رجوع عام اور بڑی بڑی جماعتوں اور قبیلوں کے اس قبول اسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کی، اور پورے عالم میں اس کو فروغ اور اشاعت کا آثار نمودار ہوئے، اور صاف نظر آنے لگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دین دنیا کے سارے مذاہب پر غالب آ گیا۔ سورہ نصر میں اسی جانب اشارہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ گول کے گول خدا کے دل میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور تو تم اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں اس قدر اضافہ فرمایا کہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے آ کر ملتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے اس سال ایک مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ دور فرمایا ہے۔
اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لقاء رب اور وصال حق کی اجازت فرما دی، جن سے زیادہ اس کی ملاقات کا شوق اور اشتیاق کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس لقاء کا اشتیاق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس غایت درجہ کا شوق اور آرزو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو، جن سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا روئے زمین پر کوئی اور نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات سنتے اور اس صدمے عظیم کو برداشت کرنے کے لیے جسے کوئی چارہ نہ تھا پہلے ہی سے تیار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے غزوہ احد میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک خبر ملی تھی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ شیطان کی سازش اور پھیلائی ہوئی افواہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حیات طیبہ اور صحبت فائدہ اٹھانے کا ایک موقع عطا فرمایا، اگرچہ یہ حادثہ بہرحال کسی نہ کسی روز پیش آنے والا ہی تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ محمد رسول اللہ والذین وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وان ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہے اور ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، بھلا ان کی وفات ہو جائے یا شہید کر جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جاؤ گے تو خدا کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، اور خدا کا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دیں گا۔ یہ اولین مسلمان جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت فرمائی تھی اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا، اور دنیا کے دور دراز گوشوں اور دور افتادہ قوموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی عظیم اور مقدس کام میں ان کو مشغول کر دیا تھا۔ اس بات کا پورا یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی دن اس عالم فانی کو چھوڑ کر اس سے جدا ہو جائیں گے اور اس طویل محنت و قربانی کا بہترین ثمرہ اور جزا حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے سمجھ لیا کہ یہ آیت جدائی کی گھڑی کا پیش خیمہ ہے اور اعلان ہے، اس لیے کہ نبوت کا کام پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے اور خدا کی نصرت اور فتح آ چکی ہے۔ جس وقت الیوم اکملت لکم دینکم آیت نازل ہوئی، اس وقت بہت سے جلیل القدر صحابہ نے محسوس کیا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں ظاہر ہوئی جن سے اشارہ ملتا تھا کہ آپ کی وفات کے دن قریب ہے اور آپ اس سفر کے لیے تیار ہیں اور الرفیق الاعلیٰ سے ملنے کی مشتاق ہے۔ آپ نے احد کے شہداء کے لیے 8 سال کے بعد اس طرح دعا کی جیسے عنقریب اپنے اصحاب سے جدا ہونے والے ہیں، جیسے کوئی زندہ اور مردوں کو رخصت کرنے والا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں تمہارے آگے آنے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اب تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا ہوا دیکھتا ہوں کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہے۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مگر اس سے ڈرتا ہوں کہ تم حسرت دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو، اور جیسی گزشتہ قومیں ہلاک ہوئی تھی تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت ماہ سفر کے آخر میں پیدا ہوئی۔ حرم 11 کے محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا اور بڑھتا گیا، اور آپ کی علالت یعنی بیماری کی خبر مشہور ہوئی تو بعض مفسدوں نے سر اٹھایا۔ طلحہ، خویلد اسود اور سجا بنت حارث نے الگ الگ نبوت کے دعوے کیے، یعنی ان 3 لوگوں نے الگ الگ طور پر نبوت کے دعوے کیے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے اسی طرح ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک اور مہر کر دی تھی۔ وہ سب ناکام اور مخذول اور خاسر ہوئے۔ ان میں کذاب یمامہ اور اسود بن کعب انسی یمن میں زیادہ مشہور ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں باہر تشریف لائے اور سر درد کی وجہ سے سر پر ایک پٹی باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میری کلائی میں 2 کنگن سونے کے ہیں، میں نے ان کو ناپسند سمجھ کر پھینک دیا۔ اس خواب کی میں نے تعبیر کی کہ دونوں کنگن یہی دونوں کذاب یعنی صاحب یمامہ مسلم کذاب اور صاحب یمن یعنی اسود عنسی ہے۔
چنانچہ اسود کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فیروز نامی ایک مرد مبارک کے ہاتھوں مارا گیا، اور مسلم کذاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں وحشی جو حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں سے ہلاک ہوا۔ ہر وحشی کہا کرتے تھے کہ میں نے حالت کفر میں ایک بہترین انسان کو اور حالت اسلام میں ایک بدترین انسان کو قتل کیا۔ 26 صفر سن ہجری 11 کو بیماری سے کس قدر افاقہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام و فلسطین کی سرحدوں کی خبریں سن کر جنگ روم کی تیاری کا حکم دیا، کیونکہ یمامہ اور یمن کے فتنوں اور عرب کے عیسائیوں کی سازشوں نے رومیوں کو بھی پھر ملک عرب کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ کو سالار لشکر بنا کر فرمایا کہ تم اپنے باپ کے مقتل پر اس جگہ جلد جاؤ، وہاں کے لوگوں کو تمہارے آنے کی خبر نہ ہو، انشاءاللہ تم کو فتح حاصل ہوں گی۔ 28 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری سخت ہوئی۔ اس بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسامہ کا جھنڈا درست کر کے فوج کو روانہ فرمایا اور تمام جلیل القدر صحابہ کو اسامہ کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، عباس بن عبد المطلب اور عثمان، علی سب اسامہ بن زید کے ماتحت بنا کر روانہ کیے گئے، مگر آپ کی بیماری کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی اجازت سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عباس کو تیمارداری کے لیے مدینہ میں رکھ لیا تھا۔ باقی تمام صحابہ اسامہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے ایک کوس چل کر مقام جرف میں قیام کیا، وہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر لیے ہوئے جرف میں پڑے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کی حالت دیکھ کر کوچ نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حالت میں ان کو کوچ کرنے کا حکم نہ دیا اور لشکر کے ساتھ ان کے جرف میں مقیم رہنے کو جائز سمجھا۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی سرداری سے بعض لوگوں کو انقباض اور ناراضگی ظاہر ہوئی تو آپ نے کہ ان کے باپ زید غلام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیمے گویوں کو سنا تو آپ نے لوگوں کو بلا کر کہا، جب اس کا باپ سالار لشکر رہ چکا ہے، لشکر کا سردار ہو چکا ہے، تو اس کی سرداری میں کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ پھر فرمایا کہ زید اول المسلمین میں سے ہے، ان کا مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ غرض جن کو اعتراض تھا وہ نادم اور شرمندہ ہوئے، پھر خوشی سے ان کی سرداری کو تسلیم کیا۔ بیماری روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی، سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے مکان میں گئے، پھر باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مجمع میں تقریر فرمائی اور کہا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور میں تم کو اس پر چھوڑتا ہوں اور تم کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تم کو دوزخ سے ڈرانے والا ہوں اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ کے بندو، غرور اور تکبر اختیار نہ کرو، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر اور فساد نہیں کرتے۔ آخرت کی بھلائی متقیوں کے لیے ہے اور غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ کو میرے قریبی رشتہ دار غسل دے، پھر فرمایا کہ میرا جنازہ میری قبر کے کنارے رکھ کر ایک گھڑی کے لیے الگ ہو جانا تاکہ ملائکہ مجھ پر نماز پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد جماعت در جماعت، گروہ در گروہ مجھ پر نماز پڑھنا، پہلے میرے خاندان کے تمام مرد نماز پڑھے، اس کے بعد ان کی عورتیں۔ بیماری کے آخری حالت میں 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراش یعنی بستر پر پڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ مسجد میں نمازوں کی امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے باپ اس خدمت کو انجام نہیں دے سکیں گے کیونکہ وہ زیادہ رقیق القلب یعنی نرم دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو امام مقرر فرما دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابوبکر ہی امامت کریں گے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو مسجد میں تشریف لے آئے۔ حالت نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ابوبکر رضی اللہ عنہ امام کی جگہ سے ہٹ گئے اور آپ کے لیے جگہ خالی کر دی اور خود پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے ان کے مونڈے کے پاس سے پکڑ کر وہیں قائم رکھا اور انہی کی اقتداء میں نماز ادا کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ تاکہ میں تمہارے باپ کے لیے خلافت نامہ لکھ دو۔ پھر فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان سوائے ان کے دوسروں کو سردار مقرر نہ کریں گے، اور خدا کی مشیت یہی ہے۔ ایک روز بیماری کے حالت میں آپ نے کاغذ اور قلم اور دوات دریافت کیا، کیونکہ اس وقت عائدے کی شدت تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دی جائے، ہمارے واسطے قرآن ہی کافی ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو متوجہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ کیا لکھواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز ناگوار معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسی حالت میں رہنے دو جس میں ہو، اور باہر چلے جاؤ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کی سخت شدت اور اذیت تھی، اس لیے عمر نہیں چاہتے تھے کہ ایسی حالت میں آپ کو کوئی تکلیف دی جائے۔ تو ہدایت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخفیف ہوئی تو سب کو طلب فرمایا اور کہا کہ جب خود آئے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، انعام سے ضرور خوش کیا کرو، اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے بالکل خارج کر دینے کی کوشش کرو۔ اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کر دینا، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، اور اپنی صحبت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل کسی کو نہ سمجھنا۔ اس کے بعد پھر درد کی زیادتی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ اور فضل بن عباس، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں میں بیماری میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ 5 یا 6 دینار آپ کے پاس تھے، جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے تحویل میں رکھ دیے گئے تھے۔ آپ نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تاکہ کوئی چیز دنیا میں نہ چھوڑی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے وصیت کی کہ نماز اور متعلقین سے غافل نہ رہنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں 13 نمازیں پڑھائی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت آپ سر مبارک میں اپنی پٹی باندھے ہوئے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو آپ نے پھر ان کو اپنے ہاتھ سے روک دیا اور پھر اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بہت افاقہ ہے، اور افاقے ہاتھ میں کر اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے مکان میں چلے گئے۔ اسی درمیان میں عبد الرحمن بن عوف ایک تر مسواک، گلی مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں، پس انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے خوب نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے مسواک لے کر مسواک کی، پھر اس کو چھوڑ کر اپنے سر مبارک کو عائشہ کے سینے پر رکھ کر پاؤں پھیلا دیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا رکھا تھا۔ اپنا دست مبارک اس میں تر کر کے چہرے مبارک پہ پھیرتے اور فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اللہ سکرات موت پہ میری مدد کر۔ حضرت ام المؤمنین بار بار آپ کا چہرہ دیکھتی جاتی تھی کہ اچانک آپ کی آنکھیں پتھرا گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس وقت الرفیق الاعلی من الجنت جاری تھا، اور دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار پانی سے انتقال کر گئے۔ اگلے دن سے شنبہ کو دوپہر کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ کے انتقال کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے، وہ اپنے اہل و عیال کے پاس تھے۔ اس خبر کو جو بھی سنتا وہ حیران اور شدہ رہ جاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہوش و حواس میں نہ رہے، وہ اپنی تلوار کھینچ کر کھڑے ہوئے اور بڑی آواز سے کہنے لگے کہ منافقوں کے چند لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اپنے رب کے پاس اس طرح گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، وہ ضرور واپس آئیں گے اور کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش اور غضب کی حالت میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کو کہتا کہ تم اپنی تلوار نیام میں کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ پہنچے اور سیدھے حجر مبارک میں گئے، پیشانی مبارک کا بوسہ لے کر اور غور سے دیکھ کر کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کا ذائقہ چکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر فرمایا تھا، اب ہرگز اس کے بعد آپ کو موت نہ آئیں گی۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے باہر آئے۔
عمر رضی اللہ عنہ کو وہی باتیں کہتے ہوئے سنا اور ان سے کہا کہ خاموش رہو، مگر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے علیحدہ کھڑے ہو کر مخاطب کیا کہ جس قدر آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس تھے وہ سب ان کو تنہا چھوڑ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ پاس آ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو کہ جو محمد کو پوچھتے تھے تو جان لو کہ محمد فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہیں قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے مگر اللہ تعالیٰ کے رسول، ان سے پہلے بھی اور بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ پس اگر تم محمد مر جائے یا مارے جائے یا شہید ہو جائے تو تم لوگ اپنی پرانی حالت کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور جو شخص کفر کی حالت پر لوٹیں گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دیں گا، نیک بدلہ دیں گا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن مجید کی ان آیات کا سننا تھا کہ یکایک مجھ میں سے وہ حیرت کا عالم دور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہنے میں مطلق خیال نہیں کیا، جس وقت انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو مجھ کو معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے، اور مارے خوف کے میرے پاؤں تھرا گئے اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد خبر پہنچی کہ ثقیف بنو ساعدہ میں انصار جمع ہے اور وہ سب سعد بن عبادہ کی بیعت چاہتے ہیں، اور بعض انصار یہ بھی چاہتے ہیں کہ منا امیر ومن قریش امیر، کہ ہم میں سے ایک امیر ہو اور ایک قریش میں سے ہو۔ یہ خبر سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عثمان اپنے ساتھی اور گروہ کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ اس نامناسب حالت کی اصلاح اور روک تھام کے لیے ثقیف بنو ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ، عباس اور اسامہ، فضل بن عباس آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے موافق تجہیز و تکفین کے اہتمام پر متعین فرمائے گئے۔ اب علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ ہر عباس اور ان کے دونوں لڑکے کروڑ بھرواتے، ہر اسامہ رضی اللہ عنہ پانی ڈالتے تھے۔ جب غسل دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز سے فراغ ہوئی تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض کہتے تھے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے، بعض کہتے تھے کہ مکان میں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر ایک نبی اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی آ گئی ہے۔ لوگوں نے یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش کو جس پر آپ کا انتقال ہوا تھا اٹھا دیا اور اسی جگہ قبر کھودی گئی، قبر بغلی کھودی گئی، اور جب قبر تیار ہو گئی تو جنازے کی نماز پڑھنی شروع کی۔ اول مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر لڑکوں نے نماز پڑھنی شروع کی، کسی نے کسی کی امامت نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت اور پھر انتقال کا حال سن کر سیدنا اسامہ بن زید اور ان کے تمام لشکر والے مدینے میں چلے آئے اور فوجی علم حجر مبارک کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ چنانچہ ہر عائشہ رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عائشہ کے حجرے میں تھے جہاں آپ کا انتقال ہوا، اور جہاں آپ کی قبر تیار ہوئی تھی پڑھی گئی، جس میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ظاہر ہے کہ تمام مسلمان جو مدینے میں موجود تھے ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو پھر یہ نماز جنازہ کسی کے زیر امامت بھی ادا نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ الگ الگ ادا کی گئی، اور یہ کسی طرح ممکن ہی نہ تھا کہ تمام مسلمان جو مدینے میں موجود تھے اور تمام لشکر اسامہ اور تمام عورتیں، تمام لڑکے، تمام گروہ حجرے میں آ کر نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فوراً ہی دفن کر دیے جاتے تو نماز کا سلسلہ یقیناً اگلے دن تک جاری رہتا۔ اس لیے اس پہ ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوشنبے یعنی پیر کو ہوئی اور اگلے سے روز شنبہ یعنی منگل کو آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام امتیوں کے، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور اہل بیت اور سیرت کے متعلق دیگر اہم باتوں کو پر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔